بہت شکریہ عمران طاہر جیو نیوز کو وقت دینے کا. سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ حال ہی میں پی سی بی کی جانب سے آپ کو پاکستان جونیئر لیگ کے لیے مینٹور کے طور پر نامزد کیا گیا, کیا کہیں گے اس بارے میں؟ جی دیکھیں, ساؤتھ افریقہ سے میں 10 سال کھیلا ہوں اور میرے پاس جو ایکسپیرینس ہے, میں 15 سال فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلا ہوں. تو میں کوشش کروں گا کہ میں ان بچوں کو وہ بتا سکوں کہ جو ہمیں نہیں ملا جب ہم گرو اپ کر رہے تھے, کیونکہ یہ بڑے لکی بچے ہیں ماشاء اللہ. کیونکہ جب ہم بڑے ہو رہے تھے تو ہمیں تو کسی اکیڈمی کا کسی چیز کا پتہ نہیں تھا. تو میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں اس کے لیے, اور بڑا یہ ڈفرینٹ رول ہے میرے لیے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میرے پاس نالج ہے گریٹ پلیئرس کے ساتھ کھیل کے, اور پاکستان میں, ساؤتھ افریقہ میں, انگلینڈ میں, تو وہ میں ان کے ساتھ شیئر کر سکوں گا. اور امید ہے کہ ان کے اندر سے جو ٹیلنٹ ہے وہ اس کو زیادہ نکھاریں گے اور پاکستان کی زیادہ سے زیادہ خدمت کر سکیں گے. پاکستان میں نوجوانوں کے اندر کرکٹ کا بہت زیادہ ٹیلنٹ پایا جاتا ہے, لیکن بر وقت نشاندہی نہیں ہو پاتی. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ پاکستان جونیئر لیگ نوجوانوں کے اس ہڈن ٹیلنٹ کو سامنے لانے میں مددگار ثابت ہوگی؟ یہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ایرا ہے. جو ہمارا ایرا تھا اس میں تو یہ چیزیں کبھی ہم نے سوچی بھی نہیں تھی کہ ایسا ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں یہ ینگسٹرز بڑے لکی ہیں, اور ان کو یہ اپرچونیٹیز کو جانے نہیں دینا چاہیے اور ان سے سیکھنا چاہیے. کیونکہ دیکھیں اب ان کو کانٹریکٹس مل رہے ہیں, ہمیں فرسٹ کلاس کا کانٹریکٹ نہیں ملتا تھا, تو ماشاءاللہ یہ بچوں کو کانٹریکٹس مل رہے ہیں. تو یہ بڑی اچھی بات ہے, یہ اس کے لیے ڈیزرو کرتے ہیں. ٹائم چینج ہو گیا ہے تو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. جو ینگ ٹیلنٹ ہے اس کو ڈھونڈنا چاہیے اور ان کو بتانا چاہیے کہ آپ ٹیلنٹڈ ہیں اور آپ اس کو کس طرح اپنے ٹیلنٹ کو مزید محنت کر کے زیادہ کر سکتے ہیں, اور اپنے ملک کی اور جو بھی آپ ٹیم سے کھیلیں گے اس کی خدمت کر سکتے ہیں. آپ لاہور میں پیدا ہوئے, پاکستان میں فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلی, انڈر 19 ورلڈ کپ میں آپ نے پاکستان کی نمائندگی کی, لیکن آپ قومی ٹیم کا حصہ نہ بن سکے, اس کی وجہ کیا تھی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا کھیلنا نہ کھیلنا شاید وہ میری قسمت تھی. لیکن میں پاکستان ٹیم میں تھا جب میں چھوڑ کے گیا تھا, تو وہ میرا ڈیسیژن تھا پرسنلی. کیونکہ میری شادی ساؤتھ افریقہ میں ہوئی تھی, تو مجھے ڈیسائیڈ کرنا تھا میں پاکستان میں رہوں گا یا ساؤتھ افریقہ میں رہوں گا. تو میں اس ٹائم پہ جو لوگ تھے, جو نگران تھے, جو پی سی بی کے, میں ان کا مشکور ہوں کہ, اور باب ولمر صاحب کا, اور انضمام الحق صاحب وہ کپتان تھے اس وقت. تو اس وقت انہوں نے جو مجھے اپرچونیٹی دی تھی میں اس کا مشکور ہوں. کیونکہ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں کھیلا نہیں, لیکن میں ادھر رہ کے جو سیکھا ہے نا وہ میری زندگی کی بیس, کرکٹنگ بیس بن گیا میری. ساؤتھ افریقہ میں آپ نے انٹرنیشنل کرکٹ کھیلی, لیکن اس سے قبل آپ نے کافی مشکل وقت بھی دیکھا. تو ایسے وقت میں سب سے زیادہ آپ کے ساتھ تعاون اور حوصلہ افزائی کس نے کی؟ دیکھیں ڈیفینیٹلی میرے ماں باپ نے, ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے جنت نصیب کرے, اور میرے چچا ہیں, میری فیملی ہے, جو میرے بہن بھائی ہیں, میری وائف نے میرا بڑا ساتھ دیا ہے. کیونکہ پہلے 2 سال ساؤتھ افریقہ میں صرف ایک کمرے میں رہا ہوں جس کا کسی کو پتہ نہیں ہے. تو یہ بات میں فخر سے کہہ سکتا ہوں, کیونکہ وہ میرا ہارڈ ٹائم تھا, اور مجھے پتا تھا کہ اگر میں یہاں سے محنت کر کے آگے جاؤں گا تو میرے لیے 1 نہیں 10 کمرے والا گھر بنے گا انشاءاللہ. تو مجھے اللہ تعالیٰ نے اس میں کامیاب کیا, کیونکہ میں نے صرف سوچا تھا. اگر میں یہ کہوں گا میں نے سوچا نہیں تھا تو وہ بھی غلط ہے, کیونکہ اگر مجھے بڑا کرکٹر بننا تھا تو مجھے اس کے لیے خواب دیکھنے تھے. تو الحمدللہ وہ اللہ تعالیٰ نے میرے پورے کروائے, اور میں نے خواب دیکھے ہوئے تھے پہلے. جب آپ وکٹ حاصل کرتے ہیں تو آپ کی سیلیبریشن کا جو طریقہ ہے وہ پوری دنیا میں بڑا مشہور ہے. تو یہ کیا آپ نے کسی سے انسپائر ہو کر شروع کیا یا خود سے یہ اسٹائل ڈیولپ کیا؟ جب میں کلب کرکٹ کھیلتا تھا تب سے ایسے کر رہا ہوں, تو یہ میرا نیچرل ہے. مجھے خود نہیں پتا ہوتا اور اس کی میں کوئی پریکٹس نہیں کرتا. لیکن وہ یہ ابھی بس ایک اپنے بیٹے کے لیے میں نے کیا تھا, وہ رونالڈو کا بڑا فین ہے, تو وہ اس کے لیے اس نے مجھے کہا تھا کہ آپ نے کرنا ہے ڈیڈی. تو ماشاءاللہ وہ پھر وہ بھی کھڑا تھا وہاں پہ, تو میں نے اس کے لیے کیا تھا. تو اس کے علاوہ میں کوئی پلان نہیں کرتا سیلیبریشن کے لیے. میں یہ سمجھتا ہوں بس یہ جو ساری میری جرنی ہے وہ کافی ٹف ہو کے مجھے ملی ہے. تو یہ جو بھی میں میچ کھیلتا ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں اس میں 100% دوں گا, تو میں اس کو گنوانا نہیں چاہتا. میں چاہتا ہوں کہ یہ موقع میرے پاس آیا تو میں اس کو انجوائے کروں اور ایمانداری سے کھیلوں. تو یہ آئی تھنک جو سیلیبریشن ہے یہ سارا اس کا نچوڑ ہے. پی ایس ایل میں آپ ملتان سلطان کی نمائندگی کرتے ہیں. 2021 میں ملتان سلطانز کو چیمپئنز بنانے میں آپ کا کلیدی کردار تھا. اس اسکواڈ میں سب سے زیادہ دوستی کس کے ساتھ آپ کی؟ دیکھیں ملتان سلطان ایک ہی ٹیم ہے جس سے میں پی ایس ایل کھیلا ہوں, تو میری سب سے دوستی ہے الحمدللہ. ہمارے مینیجر, ہمارے کوچ, ہمارے پلیئرز سب بھائیوں کی طرح رہتے ہیں. بڑا ہمارا پیار ہے آپس میں. تو بس میں سب سے مذاق کرتا رہتا ہوں, لاہوریہ ہوں تو کبھی نہ کبھی جگت مار دیتا ہوں. تو لیکن یہ ہے کہ ہمارے پیار بڑا ہے, اور میں سمجھتا ہوں ہماری ٹیم کنسسٹنٹ ہے. آپ ان کی پرفارمنس دیکھ سکتے ہیں, سیمی فائنل, فائنل, ہر سال ایک فائنل بھی ہم جیتے ہیں ماشاءاللہ. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی جو سکسیس ہے اس کو انجوائے کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ آج میں نے کیا ہے تو بس میں کسی سے ایسے اکڑ کے چلوں گا. کیونکہ یہ جو کرکٹ ہے آج کل جو ہو رہی ہے اس میں
کوئی بھی کرکٹر ایک دفعہ لگاتار پرفارم نہیں کر سکتا. تو یہ ٹیم گیم جو ہے اگر اس کے اوپر آپ چلیں گے, جو کہ میں نے ساؤتھ افریقہ سے سیکھا, ہمارا ٹیم کلچر بڑا اسٹرانگ تھا. تو وہی چیز میں ہر ٹیم میں کوشش کرتا ہوں, میں جہاں پہ جاؤں میرے ساتھ جو ینگسٹرز کھیلتے ہیں ان کو سکھانے کی کوشش کروں. تو میں سمجھتا ہوں ہماری یہ کامیابی ہے کہ الحمدللہ ہم ایک ہو کے کھیلتے ہیں, اور یہ میں ایمانداری سے بتا رہا ہوں کہ ہماری سب سے یاری ہے, کپتان سے لے کے اور مینیجر تک. آپ ساری دنیا میں لیگ کرکٹ کھیلتے ہیں, تو پی ایس ایل کو دیگر لیگز کے مقابلے میں کہاں پر ریٹ کرتے ہیں؟ بہت ہائی ریٹ کرتا ہوں, بڑا مشکل ہے وہاں پہ بال ڈالنا. بڑے ٹیلنٹڈ پلیئر ہیں پاکستان کے, لوکل پلیئر بھی جو اوورسیز پلیئر آتے ہیں. اٹس ون آف دا بیسٹ لیگ ان ورلڈ کرکٹ, اور بڑا پروگریس کیا ہے اسپیشلی جب سے یہ رمیز بھائی آئے ہیں. انہوں نے بہت زیادہ چینجز کیے ہیں, بڑی ان کی یہ سراہا جا رہا ہے, کیونکہ جو کرکٹرز جن سے ہم ملتے ہیں انہوں نے ایسا چینج کبھی پہلے نہیں دیکھا. تو میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں, اور ان کی جو ٹیم ہے جس طرح ماشاء اللہ انہوں نے ینگسٹرز کے لیے یہ قدم اٹھایا ہے, اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب کرے, اور جو ینگسٹرز ہیں ان کو اس سے فائدہ ہو اور وہ مزید محنت کریں تاکہ وہ اس موقع سے فائدہ اٹھا سکیں. لیگ اسپنرز کو فاسٹ بالرز کی طرح اٹیکنگ بالرز تصور کیا جاتا ہے. آپ کے فیوریٹ لیگ اسپنر کون ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ آپ کو متاثر کیا ہو؟ عبد القادر مرحوم صاحب, اللہ تعالیٰ نے جنت نصیب کرے, میرے بڑے دل کے کلوز ہیں. مجھے بڑی شفقت سے انہوں نے بتایا, اور میں شین وان کی بھی اس میں بڑی میں ان کی بات کروں گا کیونکہ انہوں نے بھی بڑی مجھے شفقت سے بتایا ہے. مشی بھائی ہیں, میں ملا سب سے ہوں, لیکن قادر بھائی کا جو طریقہ ہے بتانے کا, اور مشتاق بھائی میرے ساتھ ملتان سلطان میں, تو میں لکی ہوں. تو یہ ہے کہ یہ پیار سے بڑا مجھے انہوں نے بتایا ہے, اور مجھے انہوں نے کوشش کی ہے کہ میں امپروو کروں, مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں ہمیشہ آئی آلویز لک اپ ٹو عبد القادر, کہ میں ویسا بننا چاہتا تھا کہ اگر میں ایسا بولر بنوں گا تو مجھے دنیا میں کوئی نہیں کھیل سکتا. تو میں ابھی بھی سمجھتا ہوں, میں تو 5% بھی نہیں ہوں جو قادر صاحب ماشاء اللہ تھے, تو لیکن میں ابھی تک کوشش کر رہا ہوں جو انہوں نے بتایا کہ ویسا ہی بننا ہے مجھے. تو الحمدللہ وہ میں ان کے بہت ہائیلی ریٹ کرتا ہوں ورلڈ میں ماشاء اللہ. اور اس وقت انٹرنیشنل جو لیگ اسپنر ہیں, وہ سب سے زیادہ کس کو دیکھ کر آپ کو مزہ آتا ہے؟ دیکھیں ابھی عادل رشید ہیں انگلینڈ سے ماشاء اللہ, شاداب پاکستان سے ہیں, عثمان قادر ہیں. تو عثمان ویسے بھی میرے کلوز ہے کیونکہ قادر بھائی کے پاس میں گھر جاتا تھا ان سے پوچھنے کے لیے, تو ماشاء اللہ وہاں سے ان کو میں جانتا ہوں سارے بھائیوں کو. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ بڑی اچھی بات ہے کہ پاکستان میں جب 2-3 اکٹھے لیگ اسپنر ہیں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کی ڈومیسٹک سسٹم جو ہے بڑا اچھا چل رہا ہے, اس میں جو لڑکے ہیں ان کو اپرچونیٹیز مل رہی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ینگسٹرز ہیں ان کو اپرچونیٹیز دینی چاہیے تاکہ ان کا ٹرسٹ رہے, کیونکہ جیسے میں کرکٹ کھیل رہا ہوں اس میں یہ تھا کہ ایک گیم ملتی تھی تو یو ہیو ٹو پرفارم, اور اگر نہیں تو پھر اس کے بعد آپ کو ویسی اپرچونیٹی نہیں ملتی تھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کوچز کو جو بچوں کے اوپر نگران ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ بچوں کو اپنے کانفیڈنس میں لے کے ان کو بتائیں کہ جی ہم آپ کو اپرچونیٹی دے رہے ہیں تاکہ ان کا ٹیلنٹ نکھر کے باہر آ سکے. تو میں سمجھتا ہوں بڑی اچھی بات ہے کہ پاکستان سے بڑے اچھے ابھی جو ہے اسپنرز, بڑے ینگ اور بڑے تگڑے اسپنرز آ رہے ہیں. تو مستقبل کیا دیکھتے ہیں لیگ اسپن بالنگ کا, اور اس سلسلے میں آپ اس کے فروغ کے لیے ذاتی طور پر کیا کوششیں کر رہے ہیں؟ دیکھیں میں تو دنیا میں کہیں پہ بھی جاتا ہوں, آئی پی ایل سے لے کے انگلینڈ, کیریبین پریمیئر لیگ, پی ایس ایل, تو میں جتنے اسپنرز ہیں سب سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں. جس طرح راشد خان ہے ماشاء اللہ ورلڈ کے بیسٹ اسپنرز ہیں T20 وائٹ بال کے, تو میں ان سے سیکھتا ہوں خود, کہ میں ان سے پوچھتا ہوں خود جا کے کہ راشد بھائی مجھے یہ بتائیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پیاسا ہے وہی کنویں کے پاس جائے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایک ایسا آرٹ ہے کہ یہ کبھی آپ کو کمپلیٹ نہیں آ سکتا. تو دیکھیں آپ نے سیکھنا ویسا نہیں ہوتا جیسا کہ دوسرا لیگ اسپنر ہوتا ہے, مگر کوئی اس کی ایسی چیز آپ کو سمجھ آ سکتی ہے جو آپ کے کرکٹنگ کریئر میں بڑی اہمیت اس کی ہو جاتی ہے. تو میں اسی لیے سب سے ملتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ جو میرا ایکسپیرینس ہے اس کو بانٹوں. اور کیونکہ میں جب گرو اپ کر رہا تھا میرا نہیں خیال کہ مجھے کسی نے ایسے بتایا جس طرح الحمدللہ میں کوشش کرتا ہوں کہ بتاؤں, کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ علم کے بانٹنے سے برکت ہے. تو میں یہ اس کے اوپر چل رہا ہوں. ریٹائرمنٹ کے بعد آپ کے ارادے کیا ہیں؟ کیا کوچنگ کریں گے یا کمنٹری کی طرف آنے کا ارادہ ہے؟ جی دیکھیں میں پھر انفیئر رہوں گا کہ اگر میں کوچنگ نہ کروں تو, کیونکہ جو میرا ٹیلنٹ ہے اگر میں بچوں کو نہیں بتاؤں گا یا نہیں سکھاؤں گا تو وہ پھر ضائع ہے, وہ میرے ساتھ ہی رہے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری سوچ ڈفرینٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میں نے دنیا میں جہاں پہ بھی گیا ہوں اپنی ساری ویریشن بتا دیتا ہوں جو کہ کوئی نہیں بتاتا. تو میں اس لیے بتا دیتا ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں نے 2-3 سال اور انجوائے کرنی ہے کرکٹ, تو یہ لڑکے جن کے آگے 10-10 15-15 سال کا فیوچر ہے ان کو جلدی آ جائیں وہ چیزیں. کیونکہ مجھے تو ایک بال ہے جو میں لیگ بریک میں سلائڈر کرتا ہوں, وہ مجھے 13 سال کے بعد کھیلنے کے بعد آیا. مجھے کسی نے نہیں بتایا, خود ہی نیٹ میں کرتے کرتے آ گیا, اور الحمدللہ اس سے میرا کیریئر چینج ہو گیا وائٹ بال کا. تو میں یہ مانتا ہوں کہ جو ہے فیوچر میں لیگ اسپنر کو اٹیکنگ
اور اس کے ساتھ الاٹ آف ویریشن اس کے پاس ہونی چاہیے, تو جس کے لیے ہر لیگ اسپنر کو اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی. بہت شکریہ عمران آپ کے وقت دینے کا, بہت شکریہ.